بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد وانقذنا من دركان الجاهلية والشر والفساد. أحمده تعالى واشكره وأتوب إليه واستغفره جل عن الإمداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد وتعالى عن مشابهة العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. حضرت صدر محترم و معزز اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، آج کے انجمن تہذیب البیان کے اختتامی اجلاس کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے باطل طاقتوں کے ان ہلاکت خیز منصوبوں پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں جنہیں اگر آج روکا نہ گیا تو کل اس کی بلا خیزیوں کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا، جن کی اسلام کے دئی ظالمانہ و معاندانہ کارروائیوں کی وجہ سے آئے دن روح فرسا خبریں موصول ہو رہی ہیں جو ہمارے کلیجوں کو چھلنی کر دے رہی ہیں. محترم حضرات، یہ دنیا حق و باطل اور نور ظلمت کا میدان کارزار ہے، جہاں ایک جانب مسلسل مسلمانوں پر مغربی تہذیب و ثقافت اور تعلیم کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اسلامی اقدار سے دستبردار ہو کر مغربی تہذیب و تمدن کے سانچے میں ڈھل جائے، وہی دوسری جانب ملک عزیز ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتوں کو مسلمانوں کا وجود ان کے امتیاز و تشخص کے ساتھ مذہبی امتیاز و تشخص کے ساتھ جینے کی آزادی گوارا نہیں، جو مسلسل مسلمانوں میں دینی و فکری ارتداد لانے کے لیے ان کے متا دین ایمان پر شبخو مارنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہی ہے تاکہ اپنی سازشوں اور منصوبوں کا شکار بنا کر امت مسلمہ کے نوجوان بچے اور بچیوں کو بدکرداری، فحاشی اور عریانیت کے سمندر میں غرق کر کے انہیں نور ایمان سے محروم کر دیا جائے. وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر کفر و الحاد کے راستے پر چل پڑے. ملت اسلامیہ کے فرزندوں، انسان دنیا میں کھانے کا، پینے کا، دھوپ کا، آکسیجن کا، کپڑے کا، غذا کا، غرض ہر اس چیز کا محتاج ہے جو زندگی گزارنے میں اس کی معین و مددگار ہے، لیکن ان تمام میں انسان جس کا سب سے زیادہ محتاج ہے، جس کے بغیر نہ تو اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے نہ تو اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں، جو تمام ضروریات سے بڑھ کر ضرورت ہے، جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، جس کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی دولت و نعمت ہے، جس کا انسان زندگی میں محتاج ہے اور اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی محتاج ہے. لیکن دنیا میں ملنے والی تمام نعمتوں کا فائدہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. ہر طرح کی لذت، ہر طرح کی آمائش، ہر طرح کا سہولت، ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کا آرام اس مختصر سی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن دولت ایمان اور نعمت اسلام کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. یہ دولت دین و دنیا کی سب سے بہترین متاع اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو ہمارے تمام اعمال کی اساس اور بنیاد ہے. یہ دولت جس کے پاس ہوگی وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگا اور پروردگار عالم اسے اپنے فضل کرم سے جنت میں داخل کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لقی اللہ لا یشرک به دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به دخل النار. جو شخص اللہ کے سامنے اس حال میں ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم ہوگا، شرک سے دور ہوگا، اللہ رب العزت اسے جنت میں
داخل کرے گا، اور جو شخص اس حال میں ہوگا کہ اس کا دل نور ایمان سے خالی ہوگا، شرک میں پڑا ہوگا، اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ملت اسلامیہ کے پاس بانو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حالات کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو، لیکن ہم کبھی بھی اپنے ایمان و یقین پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، کیونکہ شرک میں مبتلا ہونا ایمان سے محرومی کا سبب ہوتا ہے، اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے جانا جہنم کو اپنا مقدر بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ، یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے گناہوں سے معصوم رکھا، انہوں نے بھی ایمان کی حفاظت کی فکر، ایمان کی حفاظت کے لیے رب کے حضور نے دعائیں مانگی۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کا منتخب کر لیا ہے، لہذا جب کبھی موت آئے مسلمان بن کے اس دنیا سے جاؤ۔ محترم حضرات، آج ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اولاد کی ایمان کی، اپنے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان راستوں کو بند کرنا ہوگا جہاں سے شیطان ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جہاں سے ہمارے بچے اسلامی و معاشرتی تربیت سے محروم ہو رہے ہیں۔ مشرکانہ افکار و عقائد کی قباط ہمارے بچوں کے دلوں سے نکل رہی ہے، مشرکانہ افکار و عقائد کی عقبات ہمارے بچوں کے دلوں سے نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمیں روح فرسا خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جو اپنے ساتھ دل خراش واقعات نہ لائے، کوئی شام ایسی نہیں گزرتی جو صدمہ اور غم دے کر نہ جائے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیم و تربیت کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں دینی تعلیم کا فقدان بڑھ رہا ہے، اور مسلمان بچے اور بچیاں ایسے نظام تعلیم کا حصہ بن رہی ہے جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے جو ایسا سم قاتل ہے جس نے ملت اسلامیہ کے نوجوان نسل کے اندر غیرت ایمانی حیا اور شرافت کا جنازہ نکال کر دیا۔ مسلمانوں، موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کیجئے، ایمان کی قدر کیجئے، سماج کو مزید تباہی اور ہلاکت سے بچانے کے لیے بیدار ہو جائیے۔ آخر ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم اپنی بہنوں، بچیوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے کب آگے آئیں گے؟ خواب غفلت میں کب تک پڑے رہیں گے؟ نظر انداز کرنے کا مزاج کب تک بنائیں گے؟ جبکہ آج صورتحال سنگین سے سنگین ہوتی جا رہی ہے، دین و ایمان پر الغار کی جا رہے ہیں، عفت و عصمت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، منظم منصوبہ کے تحت مسلمان لڑکیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت کی نزاکت کو احساس نہیں کیا اور یوں ہی غفلت و سرگمہری کا شکار رہے تو وہ وقت دور نہیں جب پورا معاشرہ فتنوں اور گمراہی کی لپیٹ میں ہوگا، تہذیبی اور فکری اعتدال مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، اور غیر شعوری اور اس ملک میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نام کی رہ جائے گی، اور غیر شعوری طور پر وہ بتدریج ایمان و توحید کی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، جس عمر میں ہیں بڑی ہی جذباتی تقریر سے ہم سامعین کو محظوظ کیا۔ میں مکالمہ اردو کے لیے محمد احمد معروفقہ شعر عربی و حفظ سے درخواست کروں گا کہ معاشرے میں نکاح و طلاق کے بڑھتی ہوئی بے راہ روی، اس کی